بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے سرکار وارث پاک کے بچپن کی کرامات کا، جب ایک دلہن ڈولی سے غائب ہو گئی اور پھر واپس کیسے آئی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت ان کے پڑوس میں ایک گھر میں ایک شخص کی شادی تھی، تو سارے بچے سرکار وارث پاک کے پاس آئے اور شادی میں جانے کے لیے زور دینے لگے، یعنی بارات میں جانے کی ضد کرنے لگے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کی دادی کی وجہ سے، جن کی طبیعت ناساز تھی اور کافی بوڑھی تھی، بارات میں نہ جا سکے، کیونکہ بارات دوسرے شہر جانی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے ان بچوں کو منع کر دیا، کہا کہ میں اپنی دادی جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ بارات میں ہو آئیں۔ کے بعد وہ سارے بچے بارات میں چلے گئے۔ دوسرے دن جیسے ہی دولہے والے دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر گھر لائے، تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والے بچے واپس آ کر سرکار پاک کے پاس آئے اور انہیں ساتھ لے جا کر دلہن دیکھنے پہنچ گئے۔ بچے دلہن دیکھنے کے لیے دولہے کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور ڈولی آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی ڈولی آئی تو سارے بچے ڈولی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یہ سب بچوں کو دیکھ کر دولہے کی ماں، جو اس وقت غصے میں تھی، نے سارے بچوں کو وہاں سے بھگا دیا اور یہ کہا کہ ڈولی میں دلہن تو موجود ہی نہیں ہے، تم سارے بچے یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ ان بچوں میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ انہوں نے جب ان بچوں کے چہرے لٹکے ہوئے دیکھے تو مٹھائی منگوا کر ان میں تقسیم کرنے لگے تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے۔ آپ نے فرمایا، اداس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ جب دولہے کی ماں کہہ رہی ہے کہ ڈولی میں کوئی نہیں ہے، تو پھر ڈولی میں کوئی نہیں ہوگا۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ ان کے الفاظ بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کرامات ہوئی جس کا عام انسان کو یقین کرنا بھی مشکل ہے۔ دولہے کی بہن اور دلہن کی ماں دلہن کو نکالنے کے لیے جیسے ہی ڈولی میں جھانکی تو انہوں نے ایسا منظر دیکھا جو ناقابل یقین تھا۔ دلہن ڈولی سے اپنے آپ غائب ہو گئی۔ دلہن کی ماں اور دلہن کی بہن نے گھر سے دلہن کو ڈولی میں بٹھایا تھا اور راستے میں کہیں پر بھی ڈولی نہیں رکی تھی۔ پھر وہ سب حیران تھے کہ آخر دلہن غائب کیسے ہو گئی۔ دلہن کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا کہ اچانک خوشی کا ماحول غم کے ماحول میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ سب رونے لگے۔ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ تو وہاں پر موجود بہت ساری عورتیں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی تھیں۔ جب ان عورتوں نے سنا کہ یہاں سے بچوں کو بھگایا گیا ہے، تو ان عورتوں نے ایک ساتھ بولا، بچوں میں مٹھن میاں بھی موجود تھے؟ تو دولہے کی ماں بولی، جی ہاں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن میں نے ان بچوں کو بھگا دیا، مجھے لگا کہ یہ عام بچے ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچپن سے ہی بڑی مشہور تھی، اور بچپن سے ہی آپ کے اخلاق اور طور طریقے کو دیکھ کر لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال سب لوگوں نے مشورہ کیا، کیوں نہ مٹھن میاں یعنی سرکار وارث پاک کے پاس جایا جائے، شاید وہی کوئی حل بتا سکیں، وہی کوئی ترکیب بتا سکیں کہ آخر دلہن واپس کیسے آ سکتی ہے۔ وہ سب لوگ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ سب لوگ اکٹھے ہو کر سرکار وارث پاک کے گھر پہنچے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادی جان کے پاس جلوہ افروز تھے۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دادی جان گھبرا گئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ سارے لوگ اچانک ہمارے گھر آ گئے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے۔ تو ان سب براتیوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا اور آپ کی دادی سے کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ سرکار وارث پاک ہمارے لیے کوئی ترکیب نکال دیں۔ آپ نے دولہے کی ماں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، انہوں نے ہی کہا تھا کہ اس ڈولی میں دلہن نہیں ہے، اور یہ کہہ کر مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھگا دیا۔ جب انہوں نے ہی کہا تھا کہ ڈولی میں دلہن نہیں ہے، تو دلہن کیسے ملے گی؟ سرکار وارث پاک کی بات سن کر دولہے کی ماں بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ مٹھن میاں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جھوٹ سے مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا کہ معافی تو ٹھیک ہے، لیکن اب جاؤ، مٹھائی اور بتاشے لاؤ اور گاؤں کے سارے بچوں میں تقسیم کر، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کی دلہن واپس مل جائے گی۔
اتنا کہنا تھا کہ سارے براتیوں کے چہرے کھل اٹھے اور وہ فوراً بچوں کے لیے مٹھائی اور بتاشے لیے پہنچ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے مٹھائی اور بتاشے بچوں میں تقسیم کیے تو دولہے کی ماں اور دلہن کی ماں نے ڈولی کے اندر جھانکا۔ اندر دلہن موجود تھی، جس کو دیکھتے ہی سب کے چہرے کھل اٹھے، اور دولہے کی ماں زور زور سے کہنے لگی کہ دلہن واپس آ گئی، دلہن واپس آ گئی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اللہ والے لوگوں کے ساتھ تو خصوصاً بالخصوص کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اس کی کبھی کبھی ہمیں بہت بڑی سزا مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔